امان پاکستانی کا آپ سب کو سلام۔ اس وقت جو مزیدار خبریں چل رہی ہیں ان کے علاوہ ایک چیز جو میں آپ کی نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں وہ ہے کینیڈین پارلیمنٹ کے رکن ہیں اقرا خالد مسیساگا سے، اور برمپٹن سے پیٹرک براؤن۔ ان دونوں صاحبہ اور صاحبان انہوں نے ملاقات کی شاذیب خانزادہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اپنی فوٹوگرافس شیئر کی آن دیئر ٹویٹر اکاؤنٹ۔ اس کے بعد سے جو ان کی ہمارے پاکستانی کمیونٹیز جو یہاں پر کینیڈا میں ہیں، انہوں نے جو ان کی بینڈ بجانی شروع کی ہے، اس حد تک ان کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ بس پوچھے نہیں آپ۔ ان کو اپنے کمنٹس ریسٹرکٹ کرنے پڑ گئے ہیں۔ تو اس سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ کس قدر نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران خان کو، اس کی بیوی کو ہدف تنقید بنایا، نشانہ بنایا، ان کے خلاف پروگرامز کیے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں کی کیا رسپیکٹ ہے ان لوگوں کے لیے۔ جب وہ کینیڈا آتے ہیں تو ان کے نام نہاد جو یہاں کے رکن پارلیمنٹ کے علاوہ جو جرنلسٹ ہیں، جو صحافی ہیں کینیڈا میں بیسڈ، وہ ان کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سردار بہت خوش ہوگا، شباشی دے گا، لیکن ہوتا الٹا ہے۔ سردار نے شباشی نہیں دی، سردار نے ان کی بینڈ بجا دی ہے۔ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی پاکستان میں عمران خان کے خلاف ہے، عمران خان کی بیوی کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو یہاں چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عوام کی نظروں میں، جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کی نظروں میں ان کی کوئی ٹکے کی اوقات نہیں رہتی ہے، اور ان کو اس قدر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ بیچارے تکیہ میں منہ دبا کے اس وقت بیٹھے ہوں گے سارے۔ اور بہت پاسبل ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ان کو پاکستانی کمیونٹی ووٹ ہی نہ دیں اور یہ اڑ جائیں بالکل پالیٹکس سے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کہاں پر ہیں اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستان میں ہیں وہ تو بیچارے، ان پہ تو ہمیں ترس آتا ہے کہ نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت کہتے ہیں وہ بھی کس طرح کہتے ہیں، ان کا دل اور جگر ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بڑی باتیں کر لیتے ہیں، تو جی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ویگو ڈالا نہیں آئے گا پکڑنے کے لیے، ہمارے پیچھے یہاں پر گھر پہ چھاپے نہیں پڑیں گے، ہمارے رشتہ داروں کو نہیں اٹھایا جائے گا، تو اس لیے ہم تھوڑا بہت بول لیتے ہیں۔ لیکن آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو کہ اس وقت حکومت کا بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف باتیں کی ہیں وہ سب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں شاید پروٹوکول لے کے گھوم لیں گے، آگے پیچھے ان کے گارڈ ہوں گے، لیکن یقین کریں جب وہ کینیڈا آتے ہیں تو ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ امریکہ جاتے ہیں یا یورپ جاتے ہیں، ان کو اس طرح سے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ چھپ کے جاتے ہیں، بھیس بدل کے باہر نکلتے ہیں، اپنی شکل نہیں دکھاتے کسی کو۔ تو کم سے کم یہ سوچ کے ہی اپنے آپ کو سدھار لیں کہ یار لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی صرف پرسنل گین کی فکر ہے، ان کے بچے، ان کی فیملی، ان کے پیسہ، اس کے علاوہ ان کو عزت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے یار ہماری ویسی کوئی عزت نہیں ہے، نہ ہو عزت کوئی بات نہیں، ہم پیسے تو بنا رہے ہیں، ہماری بچوں کے فیوچر سیکیور ہو رہا ہے، پاکستان کے بچوں کا فیوچر جائے بھاڑ میں، پاکستانی جائے بھاڑ میں، ہمارا خاندان خوش رہے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، باہر کے ملکوں میں ہمارے گھر ہوں، ہمارے پاس ساری آسائشیں ہوں، ہم جب چاہیں بچوں کو بھیج کے نکل جائیں پاکستان سے۔ جب حالات خراب ہوں گے نکل لیں گے پتلی گلی سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ایئرپورٹ تک کیسے پہنچیں گے، یہ بھی سوچ لیجئے گا۔ تو بہرحال جب وقت آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سب کیسے دم دبا کے بھاگ رہے ہوں گے، اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو بھاگنے دیا جاتا ہے کہ نہیں بھاگنے دیا جاتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے واسطے اپنی عزت کا خیال کریں اور وہ کام کریں جو عوام چاہتے ہیں، جو عوام کی خواہش ہے۔ اور جو جمہوریت کے خلاف جو آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں آج کل، جو ہمارے جید ٹی وی اینکرز ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہیں جیسے، کہتے ہیں جمہوریت فیل ہو چکی ہے دنیا سے، اور پاکستان میں ایک اسپیشل نظام آ رہا ہے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں چل رہی ہیں۔
جس پہ وقار ملک نے اور سیاست.pk والے ہمارے دوست نے ان کی اچھی خاصی بینڈ بجا لی ہے، تو میں کیا بولوں، اس کو چھوڑو، جانے دو، نئی بات کرتے ہیں۔ کوئی نئی بات کیا ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پرانی بات ہے، عمران خان عمران خان عمران خان، عمران خان سے کہانی شروع ہوتی ہے، عمران خان سے کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن یہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ٹی جے بابو ابھی گئے کہیں پہ کسی انسٹیٹیوشن میں، شہزاد اکبر نے بتایا ہے کہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹس نے ان سے ایسے ایسے سوال کیے کہ دم دبا کے بھاگے، وہ 3 سوال کے آنسر نہیں کر سکے اور پھر بھاگے وہاں سے۔ تو یار کس طرح ذہن سازی کریں گے آپ؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ فیل ہو چکے ہیں، آپ نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کی ساری باہر کی کمپنیاں بھاگ چکی ہیں، اب وہاں پہ کون رہ گیا ہے کام کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے؟ جو ہیں بچے کچے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے۔ تو آپ نے پاکستانیوں کو مجبور کر دیا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، خبردار جو اس ملک میں رہے ہو، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، نہ لا ہے، نہ قانون ہے، نہ کچھ ہے۔ تو اوپر سے آپ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ آئے گی، کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ انویسٹر جو ہے سب سے پہلے دیکھتا ہے اپنی سیکیورٹی، اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی۔ آپ دیکھتا ہے آپ کے ملک میں لاس کیا ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ کو اس کا قانون کیا راستہ دیتا ہے اس زیادتی سے نپٹنے کا۔ لیکن آپ کا قانون ہی نہیں ہے، آپ کا آئین ہی نہیں ہے، جب کچھ بھی نہیں بچا ہے تو رہ کیا گیا ہے؟ ایک عمران خان کے علاوہ پاکستان میں ایک بچا کیا ہے یار؟ there is nothing left. if you remove عمران خان from پاکستان there is nothing left, just zero. تو اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان کی آن بان شان ہے وہ صرف عمران خان ہے، اگر اس کو آپ مائنس کر دیں تو پاکستان از زیرو، کچھ نہیں بچے گا وہاں پہ۔ یہ راجہ صاحب حکومت کریں گے اور زمینیں بانٹیں گے اپنے جاننے والوں میں، دوستوں میں، اور بس گڑی گڑی کریں گے، 2-4 لوگ مزے کریں گے، باقی بیچارے غلامی کی زندگی جئیں گے، جس طرح صومالیہ چل رہا ہے، جس طرح سے یوگنڈا چل رہا ہے، جس طرح سے افغانستان میں حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور کیا رہ گیا؟ لوگوں کے لیے پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ لوگوں کے لیے کچھ نہیں رکھا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے بھائی، جو نکل سکتا ہے پاکستان سے نکل جائے، کہ اس ملک میں آپ کی نہ سیکیورٹی ہے، نہ آپ کی عزت ہے، نہ وہاں پہ آپ کو سر چھپانے کی ڈھنگ کی جگہ مل پاتی ہے، نہ آپ کو کوئی رہنے دیتا ہے طریقے سے، بدماشوں کا راج ہے، باہر نکلیں گے گاڑی چھن جائے گی، فون چھن جائے گا، یعنی کہ آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ جنرلوں کو حوالے کر کے آپ سکون سے بیٹھیں، خود ہی آپس میں کھیلتے رہیں گے اور دیکھیں کب تک کھیلتے ہیں۔ جب پاکستان رہے گا تو یہ بھی رہیں گے نا، پاکستان کو ہی توڑنے میں لگے ہوئے ہیں تو پھر کیا بچے گا؟ تو میری آپ سب سے التماس ہے کہ جناب کچھ خیال کر لیں، جو بچا کچا پاکستان ہے اس کو سنبھالیں اور اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ گامزن کرنے کا طریقہ صرف عمران خان کے راستے نکلتا ہے، آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، there is no solution. So please look into it.